مولا 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 مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درس من میڈیا۔ آج ہماری نشست ہیں حضرت مولانا حافظ سلمان الحق حقانی صاحب کے ساتھ، جو مولانا انوار الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کچھ علماء کرام، جن میں سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا شیخ طیب صاحب اور حضرت مولانا حنیف جالندری صاحب اور ایسے حضرت مولانا انوار الحق صاحب افغانستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ تو آج ہم ان کے پاس ہیں، چونکہ یہ ان کی ترجمانی کریں گے کہ ان سے ان علماء کرام کے افغانستان کے دورے کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے، چونکہ یہ اس وقت پڑھا بھی رہے ہیں کہ پھر شروع ہو رہے، تو ہم مختصر سے چند ایک سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، آپ کو خوش آمدید جامعہ دارالعلوم حقانیہ آنے پہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم کو وقت دیا، اور اس سفر کی ترجمانی کے لیے ہم کو وقت دیا۔ تو میں مختصر سے سوالات کروں گا کہ اس سفر کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں اور اس میں کامیابی ان کو کتنی ملی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سفر افغانستان ہمارا جو تھا، یہ تقریباً گزشتہ 10 ماہ میں امارت اسلامی افغانستان کے افغانستان پہ حکومت آنے کے بعد، نیٹو اور امریکہ کے نکلنے کے بعد جب سے طالبان آئے ہیں، تو سب سے پہلے تو پس منظر ان کا آپ سب کو معلوم بھی ہے، میں بتا بھی دیتا ہوں، وضاحت بھی دے دیتا ہوں کہ تحریک طالبان افغانستان یہ سارے پاکستان کے مدارس سے پڑھے ہوئے علماء کرام ہیں۔ تقریباً 99% ان میں طلباء کرام جو ہیں، بلکہ میں کہوں کہ 99.99% یہ سارے پاکستان کے دینی مدارس سے فیض یافتہ ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تقریباً یہ 40-42 سال سے ملک افغانستان پہ جو جنگیں مسلط کی گئیں، جو جنگیں ہوئیں، ملک تباہ و برباد ہوا، تو وہاں پر نہ کوئی مسجد بچی، نہ کوئی مدرسہ بچا، نہ اسکول بچا، نہ کالج بچا۔ تو الحمدللہ یہ اتنے عرصے میں طلباء کرام نے اپنے آپ کو مدرسے اور مسجد سے کٹنے نہیں دیا۔ تو ملک پاکستان میں کہ جتنے مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، خصوصاً ان میں تعداد زیادہ تر جو ہے الحمدللہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو امارت کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہمارا اپنا بھی خیال تھا کہ وہاں کا دورہ کریں، اور ان کی بھی خواہش تھی کہ ہمارے اساتذہ کرام جو پاکستان کے مدارس سے تعلق رکھتے ہیں وہ ادھر تشریف لائیں، ہماری حکومت دیکھیں، ہمارا نظام حکومت دیکھیں، ہمارا ملک دیکھیں۔ لیکن یہ تقریباً 8-10 مہینے سے یہ پروگرام کبھی ڈیلے ہو جاتا، کبھی بن جاتا، کبھی ختم ہو جاتا، کیونکہ مکمل طریقے سے وہ بھی سکون کی حالت میں نہیں تھا۔ تو ابھی عید سے پہلے بھی ایک پروگرام بنا، لیکن وہ بس ڈیلے ہو گیا۔ نے کہا عید آ رہی ہے، عید کے بعد آ جاتے ہیں۔ تو یہ پروگرام دراصل بنا امارت اسلامیہ کی دعوت پہ، ان کے جو بڑے تھے ان کی طرف سے باقاعدہ دعوت آئی۔ پھر یہاں سے وفد ہم نے تشکیل کیا، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ہمارے وفاق المدارس العربیہ کے صدر ہیں، ان کی سربراہی میں، اس کے بعد مولانا میرے والد صاحب تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب، اور وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ جناب قاری محمد حنیف جالندری صاحب، مفتی غلام الرحمان صاحب، سب نام آپ کو معلوم ہو چکے۔ بندہ بھی اس میں تھا اپنے والد صاحب اور اکابر کی خدمت کے لیے۔ تو ہمارا غرض تھا ان سے جا کے سب سے پہلے تو ان کا حکومت اور ان کے نظام حکومت اور افغانستان دیکھنے کا، معائنہ کرنے کا کہ لوگ کیسے محسوس کر رہے ہیں۔ دوسری غرض تھی ہماری ان سے خواتین کے تعلیم کے حوالے سے کہ باہر کی دنیا میں بڑا شور و غوغا ہے، اور ہمیں خود بھی اس کی فکر دی
کیونکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ جتنے گرلز کالجز ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعداد وفاق المدارس کے بنات کے مدارس کی ہے. تو وفاق المدارس اور علماء پاکستان، ان کی نظر جو ہے وہ اس بارے میں کمزور نہیں ہے، ان کا نظریہ اس بارے میں کمزور نہیں ہے کہ عورتیں یہ تو آدھی امت ہیں بلکہ آدھی سے بھی زیادہ ہیں. تو ان کا بھی جتنا ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے ان کا بھی حق ہے. اور یہ باہر پروپیگنڈا اسی طرح شروع تھا، تو ہم نے کہا کہ جا کے ان سے بات کریں، دیکھیں ان کی یونیورسٹیز دیکھیں، ان کے کالجز دیکھیں، ان کے اسکول دیکھیں. دوسرا غرض جو تھا وہ حکومت پاکستان کے ساتھ کہ یہ پچھلے 20 سالوں میں جب سے گزشتہ امارت کی حکومت ختم ہوئی تو یہ 20 سالوں میں ہمارے افغان بھائیوں کے اسپیشلی یہ جوان طبقہ جو ہے، ان کے ذہن میں پاکستان کے خلاف، علماء کے خلاف اور اپنے اس برادر ملک کے خلاف کیا کیا گند ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا. تو ہم نے یہی سوچا کہ جا کے ان سے بات کریں، ان کو یہ سب اپنے حالات بتائیں کہ یہ پچھلے 40-42 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ریشین اٹیک کے بعد کہ پاکستان نے اپنے مدد کے، اپنی محبت کے، اپنے ہمدردی کے سب دروازے آپ کے لیے کھلے رکھے ہیں. تو اس بیچ میں اگر کوئی گند لوگوں کے ذہنوں میں بھرا گیا ہے، جوانوں کے، بچوں کے ذہنوں میں کوئی گند بھرا گیا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ علماء کرام جا کے امارت اسلامیہ والوں سے بات کریں کہ آپ اپنا وہی پرانا تعلق پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کو بحال بھی کریں، ہے بھی الحمدللہ، اس کو مزید مضبوط کریں اور یک جان دو قالب ہو کے ہم یہ زندگی اسی طرح گزاریں. یہ ہمارا غرض و غایہ تھا. پھر اس بیچ میں ہم تو یہ 2 مقصد لے کے گئے تھے. وہاں پر جب گئے تو ایک لمحہ ہمارا ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے ساتھ کابینہ کے کوئی وزیر یا سرکاری عہدیدار ان کے ساتھ میٹنگ نہ ہوئی ہو. رات 2 بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، صبح 9 بجے شروع ہو جاتا، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا. اور اس میں زیادہ تر جو ہمارے میٹنگز تھے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہوئے، ان کی یونیورسٹیز میں گئے، ان کے اداروں میں گئے. وہاں پر ہائیر ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں حضرت مولانا عبدالباقی صاحب، اور جامعہ حقانیہ کے مدرس ہیں اس وقت بھی، یعنی ہم نے ان کا نام نہیں کاٹا، صرف یہ ہے کہ ان کے پیریڈوں میں، جیسے میرے ساتھ کلاس میں ان کی ایک پیریڈ ہے تو اس پیریڈ میں میں سبق پڑھاتا ہوں، ارینج پیریڈ. جی تو وہ ادھر سے گئے ہیں اور الحمدللہ وہ شعبہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. تو ہماری ان کے ساتھ میٹنگز چلتی رہی. پھر اس دوران امارت اسلامیہ کی جانب سے ایک دعوت ہمیں ملی وہاں کی موجودگی میں کہ تحریک طالبان پاکستان کے نمائندے اور ان کے جو سربراہ اور وہ لوگ ہیں وہ ادھر موجود ہیں. وہ ہمارے ساتھ پرانے جہادوں میں شریک رہے، ہمارے ساتھی رہے. تو انہوں نے مہمان، تو اب جو بھی مہمان جائے گا وہ اس کو نکال دے نہیں ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی حکومت ہے، تو انہوں نے بس رکھا ہوا ہے، ان کو جگہ دی ہوئی ہے. تو اگر ان کے ساتھ آپ کی ایک میٹنگ ہو جائے، ان کے ساتھ اگر آپ کی گپ شپ ہو جائے، اور وہ وجہ یہ ہے ہم دل میں یہ سوچ رہے ہیں، سالس بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے، ہماری غمی خوشی میں پاکستان شریک رہتا ہے. اگر ہم نے علاج کے لیے جانا ہو تو پاکستان جاتے ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی ملک اٹیک کرتا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ ہم پاکستان ہی جاتے ہیں. تو پاکستان کی انسٹیبلٹی وہ ہماری انسٹیبلٹی ہے، اور ہماری انسٹیبلٹی وہ پاکستان کی انسٹیبلٹی ہے. تو اگر پاکستان میں بے سکونی آئے گی تو ادھر ہم بھی بے سکون رہیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا پاکستان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے تو وہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ چلے. ہم اس کو سدھارنا چاہتے ہیں اور ہم اس میں باتیں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ویسے بھی ہم آئے ہوئے ہیں، اب اس میں بھی جو ہیں تو علماء کرام ہیں، سارے علماء کرام سے پڑھے ہوئے ہیں، پاکستان کے مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ہمارے اسکول اور کالج کے مقابلے میں
ہمارے مدرسے کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے پورے ملک کے مدرسے میں کہ کوئی بھی طالب علم وہ سامنے ایک عالم کو دیکھ کے عزت و احترام سے سر جھکاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ سب ادب پہ ہے. اب ان میں اگر کوئی شاگرد ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ سارے علماء اور شیوخ الحدیث اور بڑے اکابر تھے. ہم نے کہا ارینج کرائیں میٹنگ، ان کے ساتھ بیٹھے، دوستانہ ماحول میں بات چیت ہوئی، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ملنے پہ بھی بیٹھنے پہ بھی. اور الحمدللہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ہمارے امیر سفر تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی، والد صاحب نے بات چیت کی اور ساتھیوں نے بات چیت کی. الحمدللہ ان کے ذہنوں میں کچھ اشکالات تھے، وہ بھی صحیح ہو گئے. اور زیادہ گہرائی میں تو ہم نے بات اس لیے نہیں کی کہ یہ جو سارا وفد گیا تھا سارے علماء کرام تھے، درس و تدریس سے وابستہ لوگ تھے. تو یہ تو جرگوں کے لوگ نہیں ہیں، جرگوں کے تو اپنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ جرگے کراتے ہیں، مذاکرات کراتے ہیں. اور کسی بھی ملک کے اندر کوئی اگر بڑی سطح پہ کوئی ایسا ایشو آتا ہو تو وہاں پر مذاکرات صرف اور صرف ریاست کا حق ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی انشاءاللہ ان سے مذاکرات جو ہیں پاکستانی حکومت ہی کرے گی. ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کو تسلی دی کہ آپ بیٹھیں. الحمدللہ انہوں نے ہماری اور یہ سارے اکابر اور علماء کرام ان کی عزت رکھ لی، ان کی بات مان لی. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل پاکستانی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے تو ہم مذاکرات کریں گے. تو الحمدللہ تینوں حوالوں سے، اگر یہ ٹی ٹی پی والا موضوع ہو، اگر تعلیم کا موضوع ہو، اگر حکومت پاکستان و افغانستان کے مابین تعلقات ہوں، تو میری نظر تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ دورہ کامیاب ترین رہا. انشاءاللہ مذاکرات بھی حکومت سے ہوں گے. ان کے افغانستان کی حکومت و تعلیم نسواں پر بھی انشاءاللہ اب کام کر رہی ہے. ہم نے ان کو دعوت بھی دی، اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش بھی کی کہ وفاق المدارس کا اس میں ایک بہت بڑا تجربہ ہے. ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ میٹنگز کریں، ان کے ساتھ اجلاسات کریں اس معاملے پہ. اگر ہماری مدد کی ضرورت ہوئی تو ہم ہر شعبے میں آپ کے ساتھ مدد کے لیے تیار ہیں. اچھا، اسی دوران جزوی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی. ان کو بینکنگ کے سسٹم کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، ان کا بہت بڑا تجربہ ہے اس بارے میں. عرب کے کئی ممالک کے بینکس جو ہیں وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں، وہ ان کے مشیر ہیں. اسی طرح یورپ کے بینکوں نے بھی بلا سود بینکاری کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے مشاورت کی ہے. یہ مشاورت چل بھی رہی، ہمیشہ یہ چلتی رہتی ہے. تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا جو ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زندگی دے، اس معاملے میں ان کے جو ہیں تو تجربہ بہت زیادہ ہے، تصانیف بھی بہت ہیں. اس چیپٹر پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو ہم نے ان کو یہ پیشکش بھی کی کہ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی مشاورت چاہیے تو ہم تعلیمی میدان میں بھی آپ سے مشاورت کے لیے تیار ہیں. یہ بینکنگ سسٹم ہے، اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ مشاورت کے لیے تیار ہیں. اگر عدالتی سسٹم پہ بات کرنی ہے تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شرعی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں. ہم نے کہا اس معاملے پہ بھی آپ کے ساتھ ہم بات چیت کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. تو یہ موضوعات تھے، ان پہ بات ہوئی. الحمدللہ اس حوالے سے ہمارا یہ دورہ بہت کامیاب رہا.